احسن اقبال صاحب، اب آخر میں یہ بتائیے کہ یہ جو صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے اس پہ تنقید تو بہت ہو گئی، اور جے یو آئی کی طرف سے اس کو چیلنج بھی کر دیا گیا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ حکومت پہلے آئینی ترمیم لے کے آئی، وہ نہیں ہوئی، ریفرنس بھی دائر کیا اور اب صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال کچھ بدل گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو چکی ہے، اور وہ پہلے جو آپ کی اتحادی جماعتوں کا دعویٰ تھا کہ جی آج بھی انہوں نے یہی کہا ہے بلاول صاحب نے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، تو وہ غیر جانبدار ہو چکی ہے، اس لیے صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا۔ دیکھیے، انہوں نے جو صدارتی آرڈیننس جاری کیا ہے یہ ایک قسم کا سپریم کورٹ کو ڈکٹیشن دینے کی کوشش کی ہے، اور سپریم کورٹ کو اس سیاسی تنازع میں فریق بنانے کی کوشش کی ہے۔ اور جیسے شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی آئین شکنی کی بات ہے کہ 2/3 ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی، لہٰذا ہم نے آرڈیننس جاری کر دیا۔ آئینی ترمیم آرڈیننس سے نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات، میں یہ بات ضرور دہراؤں گا کہ حکومت کو شفافیت کے ساتھ یا شو آف ہینڈ سے دلچسپی نہیں ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر ایک بغاوت ہے منتخب اراکین کی غیر منتخب اسپیشل اسسٹنٹ کے خلاف۔ پرائم منسٹر صاحب نے ایک ڈکٹیٹرشپ بنائی ہوئی ہے اسپیشل اسسٹنٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پرائم منسٹر نے اسپیشل اسسٹنٹس کو اور ایڈوائزروں کو ٹکٹ نہ دیے تو ان کے امیدوار جیت جائیں گے، اس کا مطلب تو یہ ہوا۔ شبلی فراز صاحب، ایک اور واقعہ بڑا اہم ہوا ہے یہ جی ان کو جواب بھی ہے۔ دیکھیں احسن اقبال صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی یہاں پہ ایک کلپ چلائی گئی جہاں پہ کہ آپ خود اس کے دعوے دار بنے ہوئے تھے کہ یہی شو آف ہینڈز ہونا چاہیے۔ آپ کی جو کمیٹی آف دا ہول ہے، جو کہ رضا ربانی اس وقت سینٹ کے چیئرمین تھے، اس میں ہو بہو وربیٹم یہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان 2013 سے یہ بات کر رہے ہیں، آپ نے گاہے بگاہے اپنے اس کے مطابق، لیکن چونکہ آپ چاہتے نہیں ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں پیسے کا رول ختم ہو، اس لیے آپ اس کو اپوز کر رہے ہیں۔ آپ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ جی، ہم اس لیے نہیں مان رہے کہ ہم فرینڈز آف عمران خان، جن کو خود پی ٹی آئی کے اراکین ووٹ نہیں دینا چاہتے، ان کو چھوڑیں، آپ اپنی اصولی پوزیشن بتائیں نا، آپ اپنی اصولی پوزیشن بتائیں۔ کیا یہ تاثر درست ہے کہ یہ آرڈیننس اس لیے جاری کیا گیا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے؟ نہیں جی، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کیوں یہ کیا گیا۔ نو، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ جب شیڈول اناؤنس ہو جائے تو اس وقت آپ چینجز نہیں کر سکتے۔ ان کیس اگر سپریم کورٹ بالفرض کہتی ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے تو پھر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹائم نہیں ہے اور وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ آپ الیکشن آرڈر 2017 میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، پھر ہم کریں گے، اس وقت یہ افیکٹو ہو جائے گا یہ پریزیڈنشل آرڈیننس۔ یہ اس طرح تھوڑی ہے، ہم نے تو یہ آپشنز کو بالکل کلیئر کیا کیونکہ ہم سنسیئر ہیں، ہم قانون کے بھی سنسیئر ہیں، اور یہ سپریم کورٹ کا کہنا کہ جی سپریم کورٹ کو متنازع بنا رہے ہیں، یہ ان کی بالکل خام خیالی ہے۔ یہ ہم تو صرف گائیڈنس لے رہے ہیں آج سپریم کورٹ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ صدارتی آرڈیننس ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے مفروضاتی اصول پر جاری کر دیا ہے، مفروضے کی بنیاد پہ جاری کر دیا ہے کہ اگر حکومت جو ہے، اگر سپریم کورٹ نے ریفرنس میں حق میں فیصلہ دے دیا تو پھر یہ لاگو ہوگا۔ دیکھیں وہ پریزمپٹیو کی بات کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ ہم نے تو دیکھیں ججز آر فری ٹو گیو اینی کامنٹ۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ فیصلہ جو بھی وہ دیں گے وہ ہم ایکسیپٹ کریں گے، ہم یہ تو نہیں کریں گے کم وٹ میں ہم وہ کریں گے۔ ایک بڑا اہم واقعہ ہوا آج، اس کی میں سمجھتا ہوں اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ آج وکلا گروپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے چیمبر پر اور ہائی کورٹ کے احاطے میں انہوں نے آج توڑ پھوڑ کیا، جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ آج اسلام آباد میں کچہری کے علاقے میں جو وکلا کے مبینہ طور پہ ناجائز چیمبرز تھے ان کے خلاف ایک آپریشن کیا گیا، اس کو گرایا گیا۔ تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بار کونسل کو، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے۔ اس طرح کے جو واقعات ہیں، اگر کسی کے بھی نجائز تجاوزات ہیں، انکروچمنٹ ہے، تو اگر اس کو ہٹایا جاتا ہے تو اس پر تو آپ کو حکومت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ آپ جو ہے وہ چڑھائی کر دیں اور وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی عدالت پر ان کے چیمبر میں جا کے توڑ پھوڑ کی گئی ہے، جس کی کہ میں مذمت کرتا ہوں، یقیناً آپ بھی مذمت کرتے ہیں، اور احسن اقبال صاحب بھی یقیناً اس کی مذمت کریں گے۔